تو کرنٹ افیئر میں آپ نے کیا کرنا ہے، ریسرچ پیپرز پڑھنے ہیں جو کرنٹ ریلیٹڈ ہاٹ پوٹیٹوز، جو ہاٹ ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے تو نیوز پیپر، جو ڈان نیوز پیپر ہے اس کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. اس میں جو سیلیبس ہے، کیونکہ کرنٹ افیئر کا بھی سیلیبس ایف پی ایس سی کی طرف سے یا ایس پی ایس سی کی طرف سے سیلیبس ملا ہوا ہوتا ہے. اور کبھی بھی اگر آپ سروے کریں گے پچھلے 10-12 سالوں کے پیپرز کی، تو کبھی بھی وہ آؤٹ آف سیلیبس نہیں جاتے. وہ اپنا جو لمٹ ہوتا ہے سیلیبس کا، اسی لمٹ میں کوسچنس آتے ہیں. سیلیبس سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپکس آتے ہیں وہ ڈان نیوز پیپر میں وہ پڑھتے جائیں آپ، اور ان پہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے جائیں. اور جو انٹرنیشنل ایشوز چل رہے ہیں کرنٹلی پچھلے 6 ماہ سے، سی ایس ایس کے پیپرز جو فیبروری میں ہوتے ہیں یا ایس پی ایس سی کے ہوتے ہیں، کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے، اس کے پچھلے 6 ماہ سے جو ہارڈ ایشوز ہوتے ہیں اور ہارڈ ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ سورسز سے پڑھتے ہیں. ڈفرینٹ سورسز جس طرح ویب سائٹس ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ریسرچ ورلڈ لیول پر بہت اچھی چل رہی ہے. اگر آپ یو کے اور یو ایس کی ریسرچ دیکھیں گے یا یورپین کنٹریز کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ریسرچ چل رہی ہے، ان کے ریسرچ پیپرز ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں. اور ان ریسرچ پیپرز پر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں جو ادھر پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر اینگل سے ڈیٹا کلیکٹ کر دیتے ہیں. اور کرنٹ افیئر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے کہ ریلیشن شپ آ جاتا ہے کسی کنٹری کے ساتھ. بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ پیپر ہم کون سے سبجیکٹس کا دے رہے ہیں. پیپر کرنٹ افیئر کا دے رہے ہیں تو ہم نے کرنٹ ریلیشن دیکھنے ہیں ان دو کنٹریز کے بیچ میں. کرنٹ ریلیشنز، کرنٹ حالات جو ہیں وہ کیا ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، لیٹ سپوز انڈیا اور افغانستان کے ساتھ اگر پاکستان کے ریلیشن آ جاتے ہیں تو ہم 1947 سے شروع کرتے ہیں اور 3-4 پیجز اس پہ لکھ دیتے ہیں. یار نو ڈاؤٹ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ہر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کا دینا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ ایک پیراگراف، ایک پیج کا اگر کرنٹ افیئر میں آ جائے. تو اگر اس نے سوال ہی اس طرح پوچھا ہے کہ آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتائیں کس کا، پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کا، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ریلیشن کا، تو پھر آپ ہسٹوریکلی دے سکتے ہیں. اگر وہ پوچھ یہی رہا ہے کہ واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ان کنٹیکسٹ آف انڈیاز انفلوئنس ان افغانستان، تو اسی حساب سے ہم کرنٹلی دیکھیں گے کیا کیا جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز میں، اور انڈیا کا ادھر کیا انفلوئنس ہے، اس کے امپیکٹس کیا پاکستان پر پڑ رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے پاکستان کو کس طرح بینیفٹ اٹھانا ہے، پاکستان نے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. یہ ہوتا ہے ایک کرنٹ افیئر کا جو پیپر ہے وہ سالو کرنے کا وے. اسی طرح دیکھیں کہ 20 میں سے آپ کے 15-16 مارکس بھی آ سکتے ہیں، بجائے کہ 8, 10, 12 نمبرز آپ لے لیں اور 40-45 مارکس لے کر پاس ہو جائیں، آپ کی 70 to 80 مارکس بھی آ جاتے ہیں. اور دوسری بات ریکمنڈیڈ بکس کی، جسٹ سپوز اسلامیات کو آپ اٹھا رہے ہیں. اسلامیات کو جب آپ اٹھا رہے ہیں تو اسلامیات کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ریکمنڈیڈ بکس ہیں وہ اگر مارکیٹ سے اویلیبل ہیں، مل رہے ہیں، تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. آپ ادھر ہارڈ میں ان کو پرچیز کر لیں اور ان پر جو مین پوائنٹس ہیں وہ سیٹ کر لیں. اگر نہیں مل رہے تو وہ سارے بکس آپ کو PDF میں اویلیبل مل جائیں گے. پہلے آپ نے 2 ریڈنگس ان ریکمنڈیڈ بکس کی، 2-3 بکس کی لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیلیبس کور کر لینا ہے. اور سیلیبس بھی جو اسلامیات ہے، اسلامیات کا سیلیبس تو بالکل بیسک سیلیبس ہے. ایک تو کوئی چیپٹر ہے سیرہ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان، اس میں سے تو کوئی نہ کوئی کوسچننگ آنا ہی آنا ہے. وہ اگر آپ نے ایک اسپیکٹ تیار کر لیا تو آپ کو 6 اسپیکٹ میں کام آ جائے گا. اسی کے ساتھ جو پہلے 2 چیپٹرس ہیں وہ تو ہیں ہی بلیف سسٹمز پر، وہ تو بیسکس ہیں. آپ کو 9th 10th میں جو کرنا ہے وہ اسی میں ہی آپ نے رہنا ہے. 9th 10th اور فرسٹ ایئر انٹر میں جو ایک ایئر کی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، 9th میں پڑھائی جاتی ہے یا میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں یا انٹر میں، ان دونوں میں ایک ایئر کی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. آلموسٹ میں نے چیک کیا بیکاز آئی ہیو بن پارٹ آف سندھ ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ فار مور دین 5 years. So I have deeply observed the syllabus of Sindh Text Book Board and other boards including Punjab Board and Federal Board. جو ان کا سیلیبس ہے اسلامیات سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. جو چیزیں ہم 9th 10th کے سیلیبس میں پڑھتے ہیں اور فرسٹ ایئر انٹر کے سیلیبس میں پڑھتے ہیں وہی چیزیں اسلامیات میں ہیں. جسٹ لائک اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں اسلامیات کو، بیسک جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم تو ہم 9th میں پڑھ کر آ رہے ہیں.
وہی ہے، جسٹ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. یہی ہوتا ہے ریسرچ میں. ان کیس اگر آپ نے MPhilPhD میں انرول ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے ایک ہی چیز ہے، وہ چھوٹی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. دس از کالڈ وے آف ریسرچ. پروپوزل بناتے ہیں ہم 8 پیجز کا اور اسی کو 80 پیجز تک لے جاتے ہیں تھیسز میں. یہ ہے ریسرچ. اسی طرح ہم نے جو 9th 10th میں اسلامیات کو پڑھ لیں اسی کو ہی ایکسپینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ CSS کی یا PCS کی یا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی جو بھی اسلامیات ہے وہ کور ہو جائے گی. اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں جنرل سائنس کی، تو جنرل سائنس ابھی میں نے 2 سال پہلے 9th اور 10th کی بایولوجی پڑھائی ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو پہلے جو ہوتا تھا وہ بایولوجی صرف 9th میں ہوتی تھی، 10th میں نہیں ہوتی تھی. لیکن انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ کچھ بایولوجی کے پورشنس 9th میں رکھے ہیں، کچھ 10th میں رکھے ہیں. تو میں نے وہ 9th اور 10th کی بایولوجی پڑھائی ہے. تو پھر میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم جنرل سائنس والے پورشن میں پڑھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں تو اسی بایولوجی والے پورشن میں مل جاتی ہیں. 8th کلاس کا آپ سوشل ورک لیں گے تو گیلیکسی والا مکمل چیپٹر آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ایسٹرونامی مکمل وہاں سے کلیئر ہو جائے گی. 8th کلاس میں آتا ہے کمپیوٹر، سندھی میں آتا ہے کوئی کمپیوٹر جی سکھیا، اگر اٹھا لیں گے تو جو IT والا جو چیپٹر ہے جنرل سائنس میں وہ کمپلیٹلی وہاں سے ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ ہی 2-3 ٹاپکس دوسرے بچتے ہیں جو آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے. آپ نیٹ سے سرچ کریں گے یا CSS فورم پر جائیں گے. یہ چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں سائنس اور اسلامیات سے ریلیٹڈ. ان کیس جنرل سائنس کے ایبلٹی والے پورشن میں آپ چلے جائیں تو جنرل سائنس کے ایبلٹی والے پورشن کی مکمل اگر لاجیکل ریزننگ اور وہ جو دوسرا مینٹل ایبلٹیز ہے، ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر ساری میتھمیٹکس 4th کلاس میں ہے. سنس ٹیکسٹ بک بورڈ کے 4th کلاس میں وہی ہے. اگر آپ نے 4th کلاس کی میتھمیٹکس کور کر لینی ہے تو آپ نے آلموسٹ یہ جو ایگزامس میں آ رہی ہے اور ٹیسٹ میں آ رہی ہے مکمل میتھ ہو جانی ہے. پھر تھوڑا ٹچ آپ نے 7th کلاس کی میتھمیٹکس کو دے دینا ہے. اسی طرح بہت اچھا جو ہے نا آپ کی پریپریشن کا حصہ چلا جائے.